بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ توبہ کی توفیق اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ چنانچہ شرابی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ توبہ سے پہلے وہ شراب و کباب میں گرفتار رہتے تھے، ہر وقت نشہ میں چور رہتے تھے، مگر جب اللہ چاہتا ہے تو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک روز شرابی رحمۃ اللہ علیہ نے راستہ میں دیکھا کہ ایک کاغذ پڑا ہے جس پر بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے دل میں کہا کہ اللہ کا نام اور زمین پر پڑا ہوا ہے۔ فوراً اس کاغذ کو اٹھا لیا، اسے چوما، آنکھوں سے لگایا، پھر کہا کہ یہ نام نامی اور اس میں گرامی میرے مالک و محسن اور رحیم و کریم کا ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ 2 درہم کا عطر خرید کر اسے معطر کیا اور اپنے عمامہ میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کو شرابی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات پسند آئی، چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ جلد جاؤ اور شرابی رحمۃ اللہ علیہ کو خوشخبری سنا دو کہ جیسے تو نے ہمارے نام کی تعظیم و تکریم کی ہے، ہم بھی تیرے درجوں کو بلند کریں گے، اور جیسے تو نے اسے غرد و غبار سے پاک کر کے بلند مقام پر رکھا ہے، ہم بھی تجھے غرد و غبار سے پاک کر کے فرش سے عرش تک تیرے نام کو بلند کر دیں گے۔ جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شرابی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو شرابی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر ڈر گئے کہ خدا خیر کرے کہ ایسے ولی کامل مجھ جیسے عاصی اور گنہگار کے پاس کیسے تشریف لائے، مگر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہایت اخلاق سے پیش آئے اور خوشخبری سنائی کہ اللہ عزت والے نے تیرے اس کام کو قبول فرما لیا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں اٹھاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کا بدلہ عنایت کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی شرابی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چیخ نکلی اور زمین پر لوٹنے لگے اور اپنے نفس کو ہزاروں ملامتیں کرنے لگے اور کہا کہ اے اللہ، میری یہ گناہ گاری اور تیری یہ غفاری۔ چنانچہ زار زار روتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو اپنا سب سامان و اسباب کھڑے کھڑے لٹا دیا اور اپنا لباس پھاڑ کر پھینک دیا اور لباس فقیری اختیار کر لیا اور ننگے پاؤں ہو گئے۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ ننگے پاؤں کیوں پھرتے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، یعنی زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، تو پھر میں اس بچھونے پر جوتا کیوں کر رکھوں؟ چنانچہ وہ ہر جگہ ہمیشہ ننگے پاؤں ہی پھرا کرتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جانوروں نے کوچہ و بازار میں گندگی کرنا چھوڑ دیا تھا کہ کہیں شرابی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں نہ بھر جائیں۔ ان کو حافی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے کسی کوچہ میں گندگی دیکھی تو اسے خیال ہوا کہ کہیں شرابی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت نہ ہو چکے ہوں۔ چنانچہ اس بات کی تحقیق کے لیے گیا تو معلوم ہوا کہ شرابی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت انتقال فرمایا تھا۔ انتقال کے بعد کسی نے شرابی کو خواب میں دیکھا کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک سبز گھوڑے پر سوار ہے اور ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔